قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورۃ الاخلاص جو عام بھائی اور بہنیں عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ ایک عظیم سورت ہے جس کے 22 نام ہیں، اور نزولی اعتبار سے بھی اس کا 22واں نمبر ہے۔ مکہ میں یہ سورت اتری ہے عام علماء کرام کے نزدیک، جن میں جابر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، مدینے میں اتری ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول ہے یہ مدینے میں اتری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف بڑے بڑے اجلہ علماء ہیں، صحابہ کرام ہیں، تو یہ سورت 2 بار اتری ہے، یہ بہتر ہے۔ تو بعض نے مکی کا اعتبار کیا ہے اور بعض نے مدنی کا، ہر ایک کی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ مکہ میں بھی اتری اور مدینہ میں بھی اتری، تو یہ بھی ایک ان عظیم الشان صورتوں میں سے ہے جس کو رب العالمین نے 2 بار اتارا ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بار اتارا۔ یہ تمام صورتوں میں ممتاز ہے اس اعتبار سے کہ اس میں شرک کی تمام اقسام کا رد ہے اور توحید کی تمام اقسام بیان ہوئی ہیں۔ یہ وہ عظیم صورت ہے کہ شرعی دن کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے۔ شرعی دن کا معنی ہے صبح صادق کے بعد، شرعی طور پر دن شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد، اور صبح صادق کے بعد جو پہلی نماز پڑھی جاتی ہے فرض نماز سے بھی پہلے، صبح کی 2 سنتیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں، دنیا اور دنیا کے اندر جتنا کچھ ہے سب سے بہتر ان 2 سنتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ ایک قل یا ایھا الکافرون سورت 1 رکعت میں، اور 1 رکعت میں قل هو اللہ احد۔ گویا کہ شرعی دن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اس کو مقام دیا ہے کہ وہ عظیم رکعتیں جس کی ابتدا ہی شروع سے ہی وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ محترم، معزز اور مکرم ہے کہ دن کے شروع میں ہی اس کا تقرر فرمایا، اور نبی کی سنت ہمیں اس سے معلوم ہوئی کہ آپ اس میں بھی یہ پڑھا کرتے تھے 1 رکعت میں۔ اس کے بعد فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار سورۃ الاخلاص کے ساتھ تلاوت کی تھی، یہ پڑھائی تھی، یہ قرات اس کے ساتھ کی تھی، نسائی کی حدیث ہے۔ تو اگر کوئی قاری صاحب، کوئی امام صاحب کہیں سورۃ الاخلاص پڑھائے نا صبح کی نماز میں تو لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کسی کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، جو جلدی سے فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع کر دیتا ہے، عام لوگ اس سے بہت متنفر ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرات کی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں، جہاد کا ایک عظیم عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی اس کو بجا لایا۔ یہ اس کی بجاوری میں آپ کی جو ترتیبات تھیں اس میں ایک امیر مقرر کیا کرتے تھے، ایک امیر آپ نے مقرر فرمایا، ایک دستے پر اس کو امیر مقرر فرمایا، اس کو بھیجا۔ وہ شخص نماز پڑھایا کرتا تھا
اور اس دور میں بھی یہ ترتیب تھی، اور بعد میں بھی یہ مسلمانوں اور صحابہ کرام میں تابعین میں یہ ترتیب تھی کہ جو امیر ہوتا تھا وہ نماز پڑھاتا تھا۔ خلفائے راشدین میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، حالانکہ قاری ایک سے بڑھ کر ایک قاری ہوتے تھے، لیکن امیر جو ہے وہ نماز جماعت پڑھایا کرتا تھا۔ یہ ایک تربیت تھی ایک لحاظ سے، اس میں کئی ایک تربیتی راز بھی ہیں۔ تو یہ امیر نماز پڑھاتا ہے، یختم بقل هو اللہ احد۔ اب قرات کرتا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، کوئی قرات کرتا ہے کوئی سورت، اس کے بعد ضرور قل هو اللہ احد آخر میں پڑھتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یبتدئ بقل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد شروع کرتا تھا فاتحہ کے بعد، پھر باقی کوئی سورت پڑھتا تھا۔ تو یا تو علیحدہ واقعات ہیں، یا یہ ایک ہی شخص زیادہ تر تو اختتام قل هو اللہ احد پر کیا کرتا تھا اپنی قرات کا، اور کبھی کبھی قرات کے شروع میں بھی اخلاص پڑھ لیا کرتا تھا قل هو اللہ احد۔ بہر صورت لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ یہ ایک قرات کو کافی نہیں سمجھتا کیا، یعنی فاتحہ پڑھنے کے بعد یا اس کے بعد جو ایک سورت پڑھے کوئی ایک قرات کرے اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ ضرور سورت اخلاص میں لائے گا۔ اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، اور یہ طریقہ ہے، کسی کو کسی کے بارے میں بھی کوئی اعتراض ہو تو لوگوں میں پھیلائے نہیں، اس کو اس کے پاس لے کر جائے جو سمجھتا ہے، جو معاملات کو سمجھتا ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ہوشیار لوگوں کا، سمجھدار لوگوں کا، تابعدار لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو اصل آدمی کے پاس پہنچایا جائے، جس کے متعلق تو اس کو سمجھائے کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک دم لوگوں میں یہ بات نہیں پھیلائی، اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کر آ گئے، اور اس طرح کی شکایت جائز ہے۔ من شکل، جو امام کی شکایت کرے یا امام کے پاس شکایت کرے امام کی، امام بخاری نے اس پر ایک مستقل باب باندھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات آئی تو آپ نے بھی ایک دم نہیں، بعض لوگوں کے پاس بات پہنچ جاتی ہے ایک دم جواب دیتے، اچھا ایسا کرتے ہیں نہیں تو غلط کرتے ہیں نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی بہت بڑے مربی ہے، حکیم الامت وہ ہے اصل میں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں یہ کام کرتا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری کوئی سورت پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے، اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص، یہ کیوں پڑھتا ہے ساتھ میں، اس سے پوچھو۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفات بیان ہوئی ہے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات سے محبت کرتا ہوں کہ اس کو بار بار سناؤں پڑھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتا دو ان اللہ یحبہ، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ جو اللہ کی صفات سے محبت کرے، اللہ کے کلام سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حبک ایہا ادخلک الجنہ، تمہاری اس صورت کے ساتھ محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھو دو مجدے آپ نے سنائے، دو خوشخبریاں سنائی، اور یہ خوشخبریاں بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، معمولی نہیں ہے۔ جنت میں داخلہ، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا یقیناً کامیاب ہو گیا۔ لوگ کہتے کامیاب نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جس کو جنت مل گئی کامیاب ہوگا۔ اس کو میرے نبی کی زبان سے جنت ملی، گویا کہ زندہ جنتی ہے۔ حبک ایہا ادخلک الجنہ۔ اور دوسری میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت یہ تمام نعمتوں کا سر چشمہ ہے۔ اللہ کی محبت جسے حاصل ہو جائے جہنم سے بچا لیا گیا، فتنوں سے بچا لیا گیا، گمراہی سے بچا لیا گیا، اس کو جنت ملی، اس کو سعادت ملی، اس کو نیک بختی ملی، اس کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اور نیک بختیاں اور خوش بختیاں مل گئی، جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی۔ محبت تو سرمایہ ہے نا، بہت بڑا سرمایہ، اس سے بڑھ کر یہ دونوں چیزیں اس کو اس صورت کے ساتھ محبت کی وجہ سے ملی۔ صورت اخلاص کے ساتھ محبت، تو اس کے ساتھ اپنی محبت پیدا کرو، اس کو معمولی مت سمجھو۔
یہ معمولی ہے، یہ بہت بڑی صورت ہے، بہت بڑی صورت ہے یہ۔ اب آتے ہیں رات کی طرف۔ صبح سے شام اور رات کو سوتے وقت کے جو اذکار ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بہت سارے اذکار سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ اور ذکر بھی ہے، یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص رات کو سوتے وقت یہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اور 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس معوذتین، یہ دونوں جو پڑھتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ دونوں صورتیں دونوں ہاتھ ملا کر اور یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اس پر تفل کیا جائے ایسے، اور پھر سارے جسم پر سامنے سے پھیر دیا جائے۔ آپ نے اپنے صحابی کو کہا تکفیک من کل شیء، یہ ترمذی کی حدیث حسن درجے کی ہے، قابل حجت ہے، عام علماء کرام محدثین حسن سے احتجاج اور حجت پکڑتے ہیں، صحیح ہے، اس پر عمل کرنا بھی صحیح ہوتا ہے، اگرچہ صحیح سے تھوڑا سا درجے میں کم ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ دونوں صورتیں، آخری 2 صورتیں اور یہ صورت تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تجھے کافی ہے۔ ہر چیز سے کیا مانا؟ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تجھ سے رات کی عبادت بالفرض رہ جائے، تو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا کسی بھی اعتبار سے، یا نہیں پڑھ سکتا ہے، تو تجھے اس سے بھی کافی۔ مضرات اور مفسدات جو چیزیں آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے تجھے کافی، باقی اذکار سے کافی، کسی بھی اعتبار سے کافی، لیکن کافی ہے تجھے، کافی۔ آگے چلتے ہیں، رات کا قیام ہے، رات کو تہجد، یہ ایک عظیم عمل ہے، رب العالمین سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر اترتا ہے، کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی گناہوں کی بخشش، کوئی دعا۔ اب ہر ایک کی ضروریات ہوتی ہے لیکن ہمیں ٹائم معلوم نہیں ہوتا، اور جو ٹائم ہوتا ہے اس سے ہم رہ جاتے ہیں، سوتے رہ جاتے ہیں۔ تہجد ہے، ایک شخص ہے کہ وہ رات کی نماز میں یہ سورت پڑھتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سورت کو بار بار پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے ساری رات کا تہجد اسی ایک سورت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت، اور بار بار یتکررھا، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، ختم کرتا ہے، پھر شروع کرتا ہے، ختم کرتا ہے، پھر شروع کرتا ہے، تمام رکعتوں میں اس کو بار بار پڑھتا ہے۔ اب ایک آدمی نے، وہ لوگ آداب سے واقف لوگ تھے، امیر موجود ہے، اس کے پاس بات لے کر آئے صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے اس کی شکایت ایسے کی کہ انہ یتقالھا، گویا کہ یہ اس کی اس قرات کو کم سمجھتا ہے، یعنی یہ قرات ایک ہی صورت بار بار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث سے کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، باقی جگہوں میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن۔ آپ نے قسم کیوں کہی؟ آپ تو بغیر قسم کی بھی اگر بات کہتے تو لوگ مان لیتے، آپ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے بالکل۔ وہ صحابی ہے سامنے جس کو بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہ تاکیداً اور اس صورت کی اہمیت کے طور پر آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا، یقیناً یہ صورت، لتعدل ثلث القرآن، یقیناً قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد 1/3 یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ 10 پاروں کے برابر ہے، کس چیز میں برابر ہے؟ اس میں علماء کرام نے مختلف توجیہات کی ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں، لیکن بہرحال توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بڑے مضامین ہیں، یہ توحید پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ ہے، قرآن مجید نے 3 بڑے مضامین ذکر کیے ہیں، موضوعات، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت، اور یہ توحید پر مشتمل ہے۔ بعض کہتے ہیں احکام، وعد اور وعید اس پر اور توحید پر یہ مشتمل یہ صورت، اور احکام اور وعد اور وعید، ڈرانا، وعدے وغیرہ اور احکامات، یہ 2 اور ہیں۔
تو وہ نہیں، اور یہ اس میں ہے چونکہ توحید کی تمام اقسام اس میں ہے، تو اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کے 1/3 10 پاروں کے برابر ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ثواب میں برابر ہے۔ 10 پاروں کا جو ثواب ہے اس جتنا ثواب اس سے ملتا ہے۔ اب یہ کسی بھی اعتبار سے برابر ہو، میرے نبی نے کسی ایک چیز کی تعیین نہیں کی ہے، اور اس لیے اس کو اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے کہ آپ کسی بھی اعتبار سے لو تو یہ صورت آپ کو برابر ملے گی۔ احکامات کے اعتبار سے لو، توحید اور رسالت اور آخرت کے اعتبار سے لو، ثواب کے اعتبار سے لو، دیگر اعتبارات سے لو، جس اعتبار سے بھی لوگے یہ صورت قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص قسم کا ہے کہ میں قرآن مجید کے 10 پارے پڑھوں گا اور اس کے بعد سورۃ اخلاص ہی پڑھے، 10 پارے نہ پڑھے، تو اس کی قسم پوری ہوگی یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے۔ سیکھا کرو مسائل، بعض صورت میں مسائل یہاں اس کے ساتھ بہت سارے مسائل وابستہ ہیں۔ اگر کوئی شخص اسی اعتبار سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ تو 10 پارے پڑھے گی ورنہ تجھے طلاق ہے، اور وہ اس صورت پڑھ لے تو اس کو طلاق ہو جائے گی کیا؟ بات سمجھا کرو۔ بہر صورت کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد ذکر و اذکار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو یہ 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، اور مکمل حج، قبول مقبول حج کا۔ لیکن اگر اس پر حج فرض ہے تو کیا اس سے حج ساقط ہو جائے گا؟ حج نہیں کرتا، حج اس پر فرض ہو گیا، کرتا نہیں، حج ساقط ہو جائے گا۔ سمجھا کرو۔ یہ اس لیے کہتا ہوں بعض باتیں کہ سیکھا کرو، یہاں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ان سے پوچھا کرو، دین سیکھو۔ تو دنیا کی بہت ساری باتیں سیکھتے ہو، اس صورت کو سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، آپ پڑھا کرتے تھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل مانا کہہ دیجئے۔ اب آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے تو آپ کس کو کہتے ہیں کہہ دیجئے؟ مگر ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھاتا ہے اور نماز امام ہے، کہتے ہیں قل کا معنی کہہ دیجئے۔ امام کس کو کہتے ہیں کہہ دیجئے؟ آپ خود اکیلے نماز پڑھتے ہو، قل کہہ دیجئے، تو آپ کس کو کہتے ہیں کہہ دیجئے؟ یہ حکم کس کو دے رہے ہو آپ؟ میرے نبی سے یہ سوال پوچھا گیا، آپ نے فرمایا قیل لی فقلت، مجھے یہ کہا گیا تو میں اس میں تبدیلی کا مجاز نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کوئی لفظ اترے، اس کا مفہوم وہاں ادا ہوتا ہو یا نہیں، کہ آپ اس میں تبدیل کریں۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، اس لیے قل لفظ آپ اسی طرح کہو گے۔ تو یہاں ایک اور مسئلہ آئے گا، وہ مسئلہ ہے ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں ہم پڑھتے نا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور آپ پر اللہ کی برکات ہو، تو لوگ کہتے تھے کہ نبی حاضر ناظر ہے نا، اس لیے تو آپ کہتے ہو ایھا النبی، اے نبی۔ یہ ایک ایھا، اس کے ساتھ کس کو خطاب کیا جاتا ہے؟ بھائی جو حاضر ہو۔ تو یہ تو آپ ہر نماز میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ نبی حاضر ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قل میں جو کہا جاتا ہے کہہ دیجئے، تو کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے حاضر بھائی؟ اکیلا ایک آدمی نماز پڑھا رات کی تہجد میں کھڑا ہے، کہتے ہیں قل، تو کس کو کہتا ہے؟ کون حاضر ہے جس کو کہتا ہے؟ اور کہتا کس کو ہے؟ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، کس کو کہتے ہیں قل؟ نہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں من عند اللہ اترے ہیں، اور ادعیہ کے اندر، قرآن مجید کے الفاظ کے اندر اس میں وہ اصل مفہوم پایا جائے یا نہ پایا جائے، اس میں تبدیلی کا کوئی شخص مجاز نہیں ہے قیامت تک۔ میرے نبی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تبدیلی کرے، اس لیے تو انہوں نے کہا تھا کچھ نہ کچھ تبدیلی کیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی کروں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں احکامات میں تبدیلی کروں، کچھ لوں اور کچھ دوں، کمپرومائز کا سلسلہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ کی وحی کا میں پابند ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی کا پیروکار ہوں اور اسی کا تابعدار ہوں، ما یوحى الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ وحی آپ کی طرف کی گئی، جب وحی کی گئی تو آپ نے یہ کہا۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل میں لوگ آئے قریش کے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا، یہ ترمذی کی حدیث حسن درجے کی، ہمارے سامنے اپنے رب کا آپ نسب بیان کرو۔ آپ کہتے ہو کہ وہ میرا رب ہے، ہمارے جو معبود ہیں لات اور منات اور عزا اور حبل وغیرہ، ان کا تو نسب ہے نا، آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ تو یہ سورت اتری، قل هو اللہ احد۔
وہ اللہ ایک ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو. احد یہ عدد میں داخل نہیں ہوتا. واحد عدد میں واحد ثانی ثالث احد نہیں. احد اس کا ثانی نہیں ہوتا. وہ اللہ اکیلا ہے، ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، حقوق میں اکیلا. ذات میں اس جیسی کوئی ذات نہیں. قل هو اللہ احد. اس کی صفات جیسی کوئی صفات نہیں ہے. اس کی جتنی صفات ہے وہ قیوم ہے، کوئی شخص نہیں ہے. وہ عرش پر مستوی ہے، کوئی اس پر مستوی نہیں ہے. وہ اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے حالات سے باخبر ہے، ہر وقت باخبر ہے، ہر زبان جانتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب ہر چیز پر قادر ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے. اور ایسا کوئی نہیں. دوسرا ہوگا کبھی سو جائے گا، کبھی عاجز ہوگا، کبھی دیکھ رہا ہوگا، کبھی نہیں دیکھ رہا ہوگا، کبھی آگے اوٹ حائل ہوگی، سارا سلسلہ. وہ اللہ ایسا نہیں ہے. هو اللہ احد. وہ اللہ اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، اور حقوق میں بھی اکیلا ہے. اس کا حق ہے. حق اللہ علی العباد، حق العباد علی اللہ. میرے نبی نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اکیلے اللہ کی پوجا کریں. ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. حق جس کے بارے میں جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو اسی وقت اس صحابی کو بار بار کہا یا معاذ. کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. کہا معاذ، سواری پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. پھر کہا یا معاذ. کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، تیار ہوں، آپ فرمائیے. پھر کہا یا معاذ. کہا معاذ. فرمایا حاضر ہوں، تیار ہوں، کیا فرمائیے. آپ نے فرمایا. تو پھر آپ نے باتیں بتائی، ان میں سے ایک حق آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا بنیادی حق یہ ہے، بنیادی حق ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ یہ صرف اکیلے اللہ کو پوجے بس، اور کوئی پوجنے عبادت کے لائق نہیں. نہ رکوع کے لائق ہے، اور نہ نیاز کے لائق ہے، اور نہ نظر کے لائق ہے، نہ خوف کے لائق ہے اس جیسا. نہ کوئی ذات ایسا ہے جو داتا ہو المعطی، اور نہ کوئی ایسا ہے جو اولاد دینے والا ہو. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، اور حقوق میں بھی اکیلا. یہ صورت ہمیں تعلیم دیتی ہے. سیکھیے، بچوں کو سکھائیے، اپنے افراد کو اس کی تعلیم دیجیے. 10 پاروں کے برابر ہے. عظیم صورت. اس کو یاد کیجئے، اس کا ترجمہ سیکھیے، اس کا مفہوم سیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.